اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ کو پتہ ہے قیامت کے نزدیک ہونے پر ایک ایسا بھیانک دنگا اور فساد ہوگا جس کا ڈر ہر زمانے کے لوگوں میں پایا جاتا رہا ہے۔ اس فساد پر چرچا اگر صحابہ کی مجلس میں ہو جاتا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ رونے لگ جایا کرتے تھے اور اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ آج کے اس ویڈیو میں اس فتنے کی بات کریں گے۔ دجال کون ہے؟ دجال کی کیا حقیقت ہے؟ دجال کب آئے گا اور دجال کے ماں باپ کون ہیں؟ کیا دجال پیدا ہو چکا ہے؟ ان سارے سوالوں کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس دن تک نہیں آئے گی جب تک دجال نہیں آ جائے گا۔ دجال کی شکل و صورت کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا، دجال کانا ہوگا، بدصورت ہوگا اور وہ ناٹا ہوگا۔ اس کی ناک طوطے کی چونچ کی طرح ہوگی اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا جس کو ہر مسلمان پہچان لے گا۔ دجال جب اس دنیا میں آئے گا تو لوگوں کے سامنے نیک اور پرہیزگار بن کر رہے گا تاکہ لوگ اس کے بعد زیادہ سے زیادہ مان لیں، لیکن اندر سے وہ کافر کی طرح ظالم ہوگا۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، جب اس کے ماننے والے زیادہ ہو جائیں گے تو یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال ایک بہت بڑی سواری پر سوار ہو کر پوری زمین کا چکر لگائے گا۔ وہ سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے بیچ کی دوری 20-20 فٹ ہوگی۔ دجال کے پاس اتنی مال اور دولت ہوگی کہ اتنی بڑی طاقت ہوگی اور یہ سارے دریاؤں پر قبضہ کر لے گا۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی پانی نہ پی سکے گا۔ یہ لوگوں کو بہکانے کے لیے زمین کو حکم دے گا تو وہ طرح طرح کے پھل پھول پیڑ پودے اگائے گی۔ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ پانی برسائے۔ اس وقت دجال اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا۔ جو اس پر ایمان لے آئیں گے اس کو وہ مالا مال کر دے گا اور جو اس سے انکار کر دے گا انہیں وہ قتل کر دیا کرے گا۔ دجال بجلی کی رفتار سے پوری دنیا کا سفر کرے گا اور فساد برپا کرے گا۔ اس وقت اس کا ساتھ یہودی اور عیسائی دیں گے، لیکن جو سچا مسلمان ہوگا وہ اسے پہچان لے گا اور اس کے خدا ہونے کا انکار کر دے گا۔ پھر دجال پوری دنیا کا سفر کرنے کے بعد مکہ مکرمہ جائے گا، لیکن اسے مکہ میں گھسنے سے روک دیا جائے گا۔ پھر یہ مدینہ منورہ کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ میں گھسنے کے لیے 7 گیٹ ہوا کریں گے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک گیٹ پر ایک ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہوگی جو اسے گھسنے سے روک دیں گے۔ پھر دجال مدینہ کے باہر آ کر ایک بھیانک چیخ مارے گا جس کی آواز سن کر مدینہ سے وہ لوگ باہر آ جائیں گے جو ایمان سے کمزور ہوں گے اور دجال کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ دجال 40 دن تک دنیا میں رہے گا۔ آخرکار عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کا دجال کے گروہ سے سامنا ہوگا اور ایک بہت بڑی لڑائی ہوگی جس میں دجال کا گروہ کی ہار ہوگی اور دجال عیسیٰ علیہ السلام سے ڈرتا ہوا فلسطین کی طرف بھاگے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اسے پکڑ لیں گے اور اللہ کے حکم سے اسے وہیں پر قتل کر دیں گے۔ اب بات کرتے ہیں دجال کون ہے اور اس کے ماں باپ کون ہیں۔ دجال کی پیدائش کے بارے میں الگ الگ روایت آتی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دور کی بات ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو انہی دنوں میں ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو پیدائشی کانا تھا اور یہ عام بچوں سے بالکل الگ تھا۔ دھیرے دھیرے یہ بچہ بہت مشہور ہونے لگا اور اس نے اپنے اوپر وہی آنے کا دعویٰ کر دیا اور یہ بچہ لوگوں سے عجیب باتیں کرنے لگا۔ جب اس بچے کی ماں کو یہ سب پتہ لگا تو وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئی اور وہ گزارش کرنے لگی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بارے میں پتہ کریں۔ ایک دن کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام موجود تھے۔ اس وقت ابن سیدہ جوان ہونے کے قریب تھا لیکن جوان نہیں ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے قریب گئے لیکن اسے پتہ نہ چلا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے کمر پر ایک تھپکی لگائی اور اس سے کہا، تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیدہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیدہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا، کیا آپ بھی گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابن سیدہ کو چھوڑ دیا اور اس کی بات کاٹتے ہوئے فرمایا، میں اللہ اور اس کے جو رسول ہیں ان پر ایمان لایا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابن سیدہ سے کہا، تو کیا دیکھتا ہے؟ تو ابن سیدہ نے کہا، میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابلیس کی چال ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابن سیدہ سے کہا، میں نے تیرے لیے دل میں ایک بات چھپائی ہے۔ ابن سیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، آپ نے جو دل میں بات چھپائی ہے وہ دکھ ہے۔ ابن سیدہ نے دکھن کہنے کی کوشش کی لیکن وہ دکھ ہی کہہ سکا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پھٹکار ہے تجھ پر، تو اپنی حقیقت سے آگے نہ بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، مجھے اجازت دیجیے میں اسے قتل کر دوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اگر یہی دجال ہے تو تم اسے مار نہیں سکتے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اس کے قتل کرنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ مدینے کے لوگ کہتے تھے کہ کچھ شیطان ابن سیدہ کے پاس آیا کرتے تھے جو اسے عرش الہ کی خبریں دیا کرتے تھے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابن سیدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دجال کہا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہی اس بات سے اقرار کرتے اور نہ ہی اس بات سے انکار کرتے ہیں۔ ابن سیدہ کے اندر ایسی بہت سی نشانیاں موجود تھی جو دجال کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس زمانے کے صحابہ ابن سیدہ کو دجال کہا کرتے تھے، اور کچھ مسافر کا یہی کہنا تھا کہ ابن سیدہ ہی قیامت کے روز دجال بن کر آئے گا۔